عمران خان صاحب نے ایک طرح سے حکومت کو مذاکرات کی آفر کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پرویز الہی صاحب نے اسمبلیاں توڑنے کا اختیار عمران خان کو دے دیا ہے۔ یہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی سمری بھی انہوں نے سائن کر دی ہے۔ اس کی کیا اطلاعات ہیں اور اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں میری کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عمران خان صاحب کی مشروط آفر۔ آج انہوں نے آفر کی کہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بات کریں الیکشنز کے اوپر، اور اس کے اوپر رانا ثناءاللہ صاحب کی جانب سے بھی ایک مثبت رد عمل آیا۔ اب یہ عمران خان صاحب نے کیوں کہا ہے، یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے جا کے۔ اب خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ بالکل کسی بھی چیز کے اوپر ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشنز کے اوپر ہم بات ہو سکتی ہے، پہلے اگر حکومت اس چیز کے اوپر رضامند ہو جائے کہ ہم وقت سے پہلے الیکشنز کروانے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت وہ خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جناب کہ آپ ہمیں ڈیٹ دے دیں، ہاں بس آپ یہ رضامندی ظاہر کر دیں کہ جناب ہم وقت سے پہلے الیکشنز کروانے کے لیے تیار ہیں، اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو یہ خان صاحب نے ایک طرح سے میسج بھجوایا ہے۔ اس میں فواد چودھری صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ہاں ہم الیکشنز کی ڈیٹ کے اوپر بات کر سکتے ہیں، لیکن وقت سے پہلے الیکشنز ہونا ضروری ہیں۔ اب خان صاحب نے اس وقت یہ بات کیوں کہی ہے؟ دیکھیں، کچھ چیزوں کے اوپر خان صاحب کے اوپر پچھلے دنوں بہت زیادہ پریشر رہا۔ گزشتہ 6 مہینے کے دوران مختلف جگہوں سے، آلدو کے ادارے اے پولیٹیکل ہو چکے تھے، اداروں کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود خان صاحب کے اوپر مختلف قسم کے پریشرز آتے رہے، مختلف جگہوں سے پریشر ڈالتے رہے، اور ایک طرح سے خان صاحب کو کارنر کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ اب جو خان صاحب کے پاس اطلاعات ہیں، اب یہ اطلاعات درست ہو سکتی ہیں یا غلط ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو پارٹی کے ان کے قریبی ذرائع ہیں، اعلیٰ جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان سے بھی میں نے کنفرم کیا، کچھ دیگر ذرائع سے بھی میں نے کنفرم کیا، ان کے پاس جو اطلاعات ہیں ان اطلاعات کے مطابق جو خان صاحب کے اوپر جو پریشر ڈالا جا رہا تھا، اب وہ پریشر جو ہے اس طرح نہیں رہا جس طرح پریشر وہ فیل کر رہے تھے کہ مختلف قسم کی ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کے خلاف کوئی کمپینز چلائی جاتی ہیں یا مختلف قسم کی ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب اس میں کمی آئی ہے کسی حد تک۔ وہ کس حد تک آئی ہے آگے جا کے اگلے چند دنوں میں، چند ہفتوں میں چیزیں مزید کلیئر ہوں گی، لیکن وہ یہ فیل کر رہے ہیں، ان کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق خان صاحب اس طرح اب ہدف نہیں رہے۔ یہ جو ایک اور چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، خان صاحب نے اپنے انٹرویو کے اندر ایک چیز کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میری اپنی بھی سورسز ہیں، مجھے اداروں کے اندر سے بتایا جاتا ہے، مجھے حکومت کے اندر سے بتایا جاتا ہے، ادھر سے بتایا جاتا ہے، ادھر سے بتایا جاتا ہے۔ تو خان صاحب کی اپنی جو سورسز ہیں وہ ان کو مختلف چیزیں بتا رہی ہیں، اور ان کو کچھ جو سگنلز ملے ہیں وہ پازیٹیو ملے ہیں، کچھ ان کو سگنلز ایسے ملے ہیں کہ حکومتی جو اتحاد ہے اس کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی خان صاحب کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، خان صاحب سے کوئی ایسا بیان دلوایا جائے کہ پتہ چلے کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کی کشمکش ابھی جاری ہے، لیکن کچھ پازیٹیو فیڈ بیک کی وجہ سے، کچھ پازیٹیو اشاروں کی وجہ سے خان صاحب نے بھی پھر ایک پازیٹیو جیسچر دیا کہ ٹھیک ہے جناب ہم بات کر لیں گے نئے انتخابات کے اوپر، وقت سے پہلے انتخابات کے اوپر میں یہ آفر کرتا ہوں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی خان صاحب سے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ پرویز الہی صاحب نے اختیار دے دیا خان صاحب کو کہ آپ جب چاہیں آپ کہیں گے ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ اس کے اوپر کچھ لوگوں نے کہا کہ جی نہیں توڑیں گے، وہ صرف بات کر رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب کی میٹنگز ہوئی ہیں، خفیہ کوئی میٹنگز ہوئی ہیں، اسلام آباد میں میٹنگز ہوئی ہیں، بہت سارے ان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں، ان کے ادھر رابطے ہیں، ان کے ادھر رابطے ہیں، لیکن آج کی یہ خبر ہے کہ آپ خود عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس وقت میں کہوں گا وہ اسمبلی توڑ دیں گے۔ اب تو خبر یہاں تک ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اسمبلی توڑنے کی جو سمری ہے اس کے اوپر بھی دستخط کر کے عمران خان کو دے دیے۔ یہ مختلف سورسز جو ہے یہ کنفرم کر رہی ہیں، مختلف سورسز یہ کوٹ کر رہی ہیں۔ اب سمری پہ دستخط کیے ہیں یا نہیں کیے، جب ورڈ دے دیا کہ جناب جب آپ کہیں گے تو ہم توڑ دیں گے، تو ایسا عین ممکن ہے۔ اس حوالے سے مونس الہی صاحب بھی جو ہے وہ بھی بار بار کہتے رہے کہ جناب یہ جو اسمبلی ہے یا پھر یہ جو وزارت اعلیٰ ہے یہ ہے امانت خان صاحب کی، جب وہ کہیں گے ہم توڑ دیں گے۔ لیکن آبویسلی جس وقت پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا، جس طریقے سے کاف لیگ کی مشاورت ہوتی رہی، تو تھوڑا سا بیڈ ٹیسٹ تو ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کیا پتا عین موقع کے اوپر وہ نہ ہو جس کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن
ایک سمجھنے کی چیز ہے، کل جو پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے مونس الہی صاحب نے جنرل باجوہ کے حوالے سے بیان دیا یا ان کی جماعت کی جانب سے کوئی بھی اور بیان دیا جاتا ہے، پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے انڈر نہیں ہیں، ان کی اپنی جماعت ہے۔ عمران خان کسی صورت میں بھی پنجاب میں حکومت نہیں بنا سکتے تھے پرویز الہی کی مدد کے بغیر، اور یہی وجہ ہے کہ 10 سیٹوں کے اوپر ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ ادروائز آپ کے یہاں پہ حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ ہوتے یا پھر پرویز الہی صاحب ان کے وزیر اعلیٰ ہوتے۔ اچھا، پرویز الہی صاحب ان کے بھی وزیر اعلیٰ ہو سکتے تھے، لیکن آج مجھے نون لیگ کے ایک رہنما نے اندر کی خبر دی، اور یہ میں آپ کو نون لیگ کے اپنے ایک رہنما کی خبر بتا رہا ہوں کہ پرویز الہی صاحب جب ادھر جا رہے تھے، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی، تو نواز شریف صاحب کی یہ خواہش تھی کہ پرویز الہی کسی صورت میں بھی وزیر اعلیٰ نہ بنے پنجاب کے۔ یہ ان کی جو نون لیگ کے ایک رہنما ہے، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ان کی وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ملیں یا ان کی مدد سے ہم وزارت اعلیٰ کو سنبھالیں یا ہمارا وزیر اعلیٰ بنے، اور بے شک حمزہ وزیر اعلیٰ بنتا ہے یا نہیں بنتا، پرویز الہی کو ہماری طرف سے وزیر اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور یہ وجہ تھی کہ ان کے ساتھ پھر ان کی ڈیل اس طرح نہیں ہو سکی۔ اور بہت ساری دیگر چیزوں میں بھی جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ کسی اور کی مشاورت سے، خصوصاً اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کی مشاورت سے وہ کچھ کام کرنا چاہتے تھے جن کی مخالفت نواز شریف صاحب نے کی۔ نواز شریف صاحب نے اس لیے کی کہ وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ان کو کس نے کچھ کہنا ہے، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی بلا لیا تھا۔ ملک کے حالات کافی خرابی کی طرف جا رہے تھے، اور کافی خرابی سے میری مراد ہے کہ یہاں تک خدشہ تھا کہ خدا نہ خواستہ یہ سارا سسٹم جو ہے اپ روٹ ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے ساری فیملی کو بلا لیا تھا، اپنی صاحبزادی کو بھی بلا لیا تھا، اور صاحبزادی بھی ابھی ان کی ادھر ہے، اور وہ سب لوگ ادھر ہیں۔ ادھر تو وہ تھے شہباز شریف صاحب، اور شہباز شریف صاحب کو کافی خدشات تھے، ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے کافی باتیں بتائی تھی کہ جناب یہ ہو سکتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے، بڑے مسائل بن سکتے ہیں، تو کافی ایسی چیزیں تھیں، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اب جو صورتحال یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اس وقت ایک مل کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی یہ میسج پہنچایا کہ جناب جب حکومت اگر ختم ہوتی ہے تو آپ سڑکوں پہ ہوں گے۔ اس وقت جو پنجاب کے اندر آپ کو کشن ہے، ہمارا کیا، ہم تو گجرات اٹھ کے چلے جائیں گے، جو پنجاب کے اندر حکومت کا آپ کو کشن ہے، اس طریقے سے آپ کے خلاف کاروائیاں نہیں ہو رہی، تو وہ بھی آپ کو سوچنا پڑے گا۔ پر اینی وے خان صاحب کی مشاورت جو ہے وہ اپنی پارلیمانی جو پارٹی ہے ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، کے پی کے لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے۔ کے پی کے میں سنا ہے، میں نے مجھے خبر ہے وہاں سے کہ تقریباً کچھ لوگ ایسے ہیں جو زیادہ اس پہ تھوڑے سے ریلکٹنٹ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ترقیاتی فنڈز دیے جائیں، نہیں تو ہم اگلا الیکشن کس طرح لڑیں گے۔ تو 15 سے 20 بندوں کی کوئی فگر یہ کوٹ کی جاتی ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں، لیکن کیا وہ عمران خان کو اس وقت چھوڑ کے جائیں گے؟ نہیں جا سکتے۔ اور نون لیگ کی بڑی امپورٹنٹ سورس نے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، بڑی امپورٹنٹ سورس نے مجھے آج بتایا، انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا نا کہ ووٹ دوسری طرف نہیں دے سکتے، انہوں نے اس فیصلے نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے ہیں، زرداری صاحب کے ہاتھ باندھ دیے، نہیں تو ہم نے بڑی گیم ڈال دینی تھی پنجاب کے اندر بھی، ادھر سے ادھر بندے کر دینے تھے، یہ ہو جانا تھا کافی کچھ جو ہے۔ آپ کو پتا ہے زرداری صاحب بھی بڑے فکر مند ہیں سندھ کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم گیم ڈال سکتے تھے، لیکن اس فیصلے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ جکڑے میں ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ جناب کچھ کیا جائے اس حوالے سے، لیکن وہ مجھے کوئی زیادہ پر امید نہیں لگے۔ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یار کوئی بات چیت کر کے مسئلے کا حل نکلنا چاہیے اور الیکشنز پہلے ہونے چاہیے۔ اینی وے پرویز الہی اور خان صاحب اس وقت ایک پیج میں، آج مونس الہی صاحب اور سینئر صحافی عمران ریاض خان صاحب کی بھی نوک جھونک ہم دیکھتے رہے ٹویٹر کے اوپر، وہ ان کو کہتے رہے۔ پھر مونس الہی صاحب نے جناب وہ ویڈیو شیئر کی عمران خان صاحب کی، جس میں انہوں نے کہا کہ میں یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پرویز الہی نے مجھے کہہ دیا ہے۔ اور پھر عمران ریاض خان صاحب نے بھی اپنے ٹویٹر ہینڈل سے یہ ٹویٹ کیا کہ ان کے جو سورسز ہیں انہوں نے بھی ان کو کنفرم کیا کہ پرویز الہی صاحب نے یہ جو ہے سمری سائن کر کے عمران خان کو دے دی ہے، جس کو انہوں نے سراہا کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ پر اینی وے اس لیے کہ آج یہ سارا دن موضوع بحث رہی یہ چیز، سارے صحافی اس کے اوپر کامنٹ کرتے رہے۔ اب اگر عمران خان اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں تو وہ توڑ سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ پرویز الہی صاحب اس وقت ان کے ساتھ ہیں، ہاں کوئی لیگل کوئی مسئلہ آگے پیچھے عدالتوں سے، لیکن اگر اس وقت بحث اسمبلی سے نکل کے کسی اور طرف جائے گی تو پھر سب کو پتا ہے کہ بحث اداروں کی طرف جائے گی، تو کوئی بھی ادارہ بحث اپنی طرف لے کے نہیں جانا چاہتا۔ ان کی خواہش ہے کہ سیاستدان
اپنے مسائل خود حل کریں. اب دیکھتے ہیں کس حد تک یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن تحریک انصاف کے اندر سے کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کچھ پازیٹیو سائنز ملے ہیں کچھ چیزوں میں, جس طرح ایک دم سے اوپر چڑھ کے جو پریشر ہم پہ ڈالا جا رہا تھا اس طرح کا پریشر کم ہوا ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.